وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37 اور 38 آج زیر مطالعہ ہیں۔ آج کا موضوع، کیا ہم خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے بندہ مومن، اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس، سجدہ مت کرو تم سورج کو اور چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور سجدہ کرو اس ذات کو جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ سجدہ تلاوت ہم نے پڑھا ہے سامعین کرام، تو سجدہ تلاوت واجب ہے اور فارغ ہو کے فوراً جو ہے سجدہ تلاوت کیجیے گا۔ یہ مضمون سامعین کرام جو آج شروع ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توحید، اپنی قدرت، اپنی ربوبیت اور اس میں آخرت کا مضمون بھی بیان ہوگا انشاءاللہ اسی آیات میں۔ سورج جو ہے مکی ہے، 590 اس کا نزول ہے سامعین اکرام، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں شرک کا دورہ تھا، تاریکی تھی، جاہلیت تھی، لوگوں نے معبود اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہوئے تھے، لیکن ایک بات بالکل تھی ان میں کہ وہ اپنے حقیقی معبود کو جانتے تھے۔ یہ بات جو ہے ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ وہ حقیقی اللہ کو مانتے تھے، خالق سماوات والارض کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اور جیسے کہ اور جو یہ انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے یہ ذرائع تلاش کیے تھے، اللہ کے تقرب کے لیے ان کو ذریعہ بنا لیا تھا اور ان کو سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ تو طریقہ کار غلط تھا، لیکن ان کا جو مقصود تھا وہ صحیح تھا، لیکن اس تک پہنچنے کا ذریعہ جو تھا وہ غلط تھا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ،
کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اس لیے ان کی، جیسا کہ مثال کے طور پہ عرض کروں، اتنی اچھی نہیں ہے مثال، لیکن ایک کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اور اس کا جو باہر جو پی اے بیٹھا ہوا ہے، اب آپ چاہتے ہیں ملاقات اس کمشنر سے یا ڈپٹی کمشنر سے، لیکن پی اے جو ہے وہ آپ کو روک رہا ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، تو آپ جو ہے پی اے کی مٹھی گرم کرتے ہیں اور اس کی منت سماجت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ملاقات پھر کرا دیتا ہے۔ تو تقریباً یہ ان کا خیال تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ جو ہستیوں کو جن کو ہم پکارتے ہیں نا، تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، کیونکہ ہمارا ذریعہ تو ہے نہیں، ہمارا واسطہ تو نہیں، لیکن یہ جو ہے ہمیں قریب کر دیں گے، ان کا وسیلہ بناتے ہیں۔ تو بات تو تقریباً مقصد تو ٹھیک تھا ان کا، مشرکین کا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ سورج، مثال کے طور پہ فرعون جو تھا وہ ان کی قوم کا یعنی بڑا بت جو تھا وہ سورج دیوتا تھا، اور پھر تقریباً 400-500 اور بت تھے ان کے، چھوٹے چھوٹے بت تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دور کی میں بات کر رہا ہوں، مصر کی، تو پھر مصر کے جو ہے نمرود، اس کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ سورج دیوتا کے پجاری تھے، اور یہ بحیثیت نائب تھا، اور خیال بنیادی طور پہ ان کا یہی تھا کہ اللہ، پھر سورج دیوتا، اور پھر یہ نمرود، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے۔ بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن دیکھیں آج ذرا صورتحال مختلف ہے، ہم نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، یعنی ان مشرکین سے تھوڑا سا نیچے اور بھی نیچا خیال ہے ہمارا۔ وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے بھی معبود گھڑے میں، لیکن اصل خالق کو ہم نے بھلا دیا ہے، اصل خالق و مالک کو بھلا دیا ہے۔ یعنی ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمیں نمرود سے اور یہ مشرکین مکہ سے کیا لینا دینا، جو بھی ان کا نظریہ تھا وہ تھا، لیکن ہم اس آیت کو اپنے لیے اس میں سبق تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے بھی صحابہ کرام آج مختلف معبود گھڑ لیے ہیں، اور ایسے گھڑے ہیں کہ ساری طاقت ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہے ساری طاقت۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، کچھ روپیہ پیسہ جمع ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں آپ اس بینک بیلنس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا دیتی ہیں، جو بھی ہے، یا آپ کا ایک کاروبار چمک رہا ہے، چل رہا ہے، اور بس آپ اس پہ نازاں ہیں، اللہ کو رزاق کی حیثیت سے آپ نے بھلا دیا ہے کہ اصلی رزاق تو وہاں سے ہے، ڈوریں تو وہاں سے ہلتی ہے، تقسیم تو ادھر سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تو بڑا علم ہے، اس پہ نازاں ہیں، یا ایک جری ہے، طاقتور ہے، پہلوان ہے، وہ کہتا ہے میں تو زور بازو، میرے سامنے آئے کوئی تو میں اس کو اپنی طاقت دکھاؤں۔ تو یہ آپ نے اس معاشرے نے ظاہری قوتوں پر ٹوٹلی بھروسہ کر لیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں کہتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ آپ دیکھیں معاشرے میں رشوت ہے، کرپشن ہے، یا حرام خوری ہے، مثال کے طور پہ، تو ہم نے اس پر اعتماد و بھروسہ کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ہم کھا رہے خوش ہیں۔ اللہ کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن اب جہاں یہ رشوتیں لی دی جاتی ہے نا، یہ میں اس دن گیا تھا ایک کام کے سلسلے میں، یہ انتقالات جہاں ہوتی ہیں نا، پٹواری یہ وہ، تو ابھی تو انہوں نے سسٹم کمپیوٹرائز کر دیا، اور یہ حدیث جو ہے بڑی بڑی لکھ دی ہے، کیمرے بھی لگا دیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، اور یہ حدیث لکھی بھی ہے، وہ سب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟
کہ حرام پہ بھروسہ ہے انہیں، حرام نہیں کیا تو ہم تو مر جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں اس آیت میں جو کہ آیت نمبر 37 ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مخلوق کی طرف متوجہ مت ہو۔ لا تعبدوا للشمس لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ سورج اور چاند یا جو بھی قوتیں ہیں، یا چلیں ہمارے جو معبود ہیں، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یہ اقتدار ہے، یہ کرسی ہے، یہ عوامی عہدہ ہے، گریڈ 22 ہے، گریڈ 24 ہے، گریڈ 30 ہے، مثال کے طور پر، تو آپ نے اس پہ بھروسہ کر لیا، یا آپ نے اپنے علم پہ بھروسہ کر لیا، یا آپ نے اپنی طاقت پہ بھروسہ کر لیا، اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ ہمارا اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے ہمارا کہ ہم نے غیر کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ دیکھیں ہم یہ آیات قرآنی کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہمیں یعنی جو شان نزول تھا وہ تو تھا، حق تھا، اور اس کے لیکن آج آپ دیکھیں وہ اسی طرح اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ بتوں پہ ہم نے بھروسہ کر لیا ہے اور غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے وزیر اعلیٰ سے تعلق ہے اور دوسرا اس پہ رش کرتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے، پھر اس کی منت سماجت، یعنی اس کا اگر کوئی کام پھنسا ہوا ہے، وہ وزیر اعلیٰ کے جو تعلق دار ہے تو اس کی منت سماجت کہ یہ میرا کام کرا دو، یہ، اور پھر بسا اوقات ناجائز مطالبات بھی وہ مانتا ہے اس کے۔ تو یہ ہے کہ اس میں اس آیت میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اے انسان، تم نے تو میری مخلوقات کی طرف متوجہ ہو گئے ہو، مجھے چھوڑ کے غیر کی طرف تم دیکھ رہے ہو، اسی سے تمہاری توقعات وابستہ ہیں، اسی سے تمہاری امیدیں وابستہ ہیں، اور اسی پر تمہارا بھروسہ ہے۔ نہیں، ایسا نہ کرو، نقصان میں ہو جاؤ گے۔ ابھی اگلی آیت آ رہی ہے، نقصان میں پڑ جاؤ گے، تم ایسا نہ کرو، تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل طاقت کا مالک جو ہے اللہ ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی طرف نہ سوچتے ہیں نہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہی واحد طاقت ہے اس کائنات کی سامنے کرنا، اللہ ہی واحد طاقت ہے، حقیقی وجود اللہ کا ہے، تمام خزانے اللہ کے ہیں، تمام خزانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا وہ انک انت الوہاب، تو بہت دینے والا ہے، بہت عطا کرنے والا۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ مضمون جو آ رہا ہے سامنے کرام، تو اس میں آپ نے اور میں نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کہیں ہم اس آیت کے خلاف ہم نے غیر اللہ سے تو توقعات وابستہ نہیں کر لیے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، اس آیت میں ایک توجہ کے قابل ایک بات ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو یا اس کا خیال رکھنے والے ہو۔ ظاہر مشرکین کا اصل جو وہ ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ آج بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ یعنی قادر، القادر ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم یعنی ذہنی طور پہ مانتے ہیں، لیکن پھر یہ طاغوتی قوتیں ہمارا رخ بدل دیتی ہیں۔ اگر اللہ کی بندگی کرنی ہے، یہ دیکھیں اس ایک مضمون میں باندھ رہا ہوں، اس کا ذرا توجہ کریں۔ نجات انسان کی بندگی میں ہے، بندگی رب، خالص اللہ کی بندگی، الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ صرف اللہ سے ہر طرف سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی ہوگی ہمیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے کٹ کے اللہ سے اپنی امیدوں کا دامن وابستہ کر لو۔ تو اس میں اس آیت، یہ آیت ہمارے لیے ہے، سب سے پہلے یہ یعنی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ مشرکین مکہ کا وقت تو گزر گیا، اب تو یہ قرآن ہدایت ہے اور تا قیامت ہے،
تو اللہ کی بندگی ہمیں ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ تکبر کریں، اپنے آپ کو، اپنی رائے کو بڑا سمجھیں، تو فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو آپ کے رب کے پاس جو بھی ہستیاں ہیں وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں دن اور رات، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تھکتی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مراد تو خیر فرشتے ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیحوں کی تعریف بیان کر رہی ہیں، اور رات اور دن ہر وقت، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، اس کی تعریفیں تو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، الحمد للہ، تمام تعریفوں کا مستحق مالک ایک ذات ہے، یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ایک بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی کم از کم، الحمدللہ کے حقیقی معنی ہم جانتے نہیں ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، اور وہ اپنی اس طاقت پر مغرور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا دیکھ لینا اور سوچ، یعنی حقیقت کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا مالک حقیقی، مالک کل اللہ کی ذات ہے۔ سب مخلوقات کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عطائی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے جو بھی طاقت ہے، جو بھی مرتبہ ہے، جو بھی حسن ہے، جو بھی علم ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت چھوٹی بات ہے کہ اگر آپ اپنی بندگی پر نازاں ہیں یا آپ غرور میں مبتلا ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ریاکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، ظاہر پر بھروسہ ہو جاتا ہے اس کا، ظاہر سے وہ مدد مانگنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض نماز روزہ کرنے والے، جس کو ہم عبادت گزار کرتے ہیں، حالانکہ وہ مطلب اس کا پورا نہیں ہے، لیکن عبادت کرنے والے اپنی عبادت پہ نازاں ہو جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں میں تو ہر رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں، مجھ سے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو کبھی مجھ سے با جماعت نماز نہیں چھوٹی، یعنی اسی طرح مطلب وہ کچھ نہ کچھ اپنی تعریف جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، کہ میں ایسا ہوں، میں ایسی ہوں۔ تو بات یہ ہے، ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ تمام تعریفیں، خوبیاں ایک ذات کے لیے ہیں، اور وہ ہے اللہ۔ اب یہ جو کچھ بھی ہمیں کرنے کا حکم ہے، ہمیں بندگی کرنے کا حکم ہے، بلا مبالغہ ہمیں مطالبہ ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ تو جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں سامنے کرام، تو بات یہ ہے کہ یعنی ایک تو یہ بالکل ذہن میں واضح ہونا چاہیے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں بندگی رب کے سلسلے میں، مثال کے طور پر، تو وہ اس کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے ذاتی طور پہ ہے۔ بندگی کی ضرورت ہمیں ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیاسا ہے، چھوٹی سی مثال قائم کر لیتے ہیں، ایک پیاسا ہے، ایک بھوکا ہے، تو ایک آدمی بھوک سے مرنے والا ہے، مثال کے طور پہ آپ اسے کہتے ہیں بھائی کھانا کھا لو، یہ لو کھانا کھا لو، تو وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ اب وہ اگر کھانا کھا رہا ہے، یہ کون سا آپ پہ احسان کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بھوک سے مرنے والا ہے، اور وہ اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہتا ہے۔ تو اس میں اس کا کھانا دینے والے پر احسان کیا ہے؟ بلکہ یہ تو کھانا دینے والے کا احسان ہے اس پہ۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور
تیری بندگی کرتے ہیں۔ اب اللہ کی بندگی سامعین کرام، یہ ذرا تھوڑا سا ذہن واش کر لیں کہ اللہ کی بندگی نرا ہمارا فائدہ ہے اس میں۔ اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ محتاج ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، تمام عالموں سے بے نیاز ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے، یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اولین اور آخرین، تم اور تمہارے اولین اور آخرین تمام مل کے میری بندگی کریں، نیک بن جائیں اور تسبیحات کریں، مجھے میری ذات پر تو کوئی ایک فرق نہیں پڑے گا۔ یا تمہارے تمام اولین و آخرین، تم اور تمہارے اولین اور آخرین تمام میری اطاعت سے انکار کر دیں، بندگی انسان انکار کر دے، نقصان کس کا ہوگا؟ خود ان کا ہوگا، میرا تو کوئی نقصان نہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ایسی ہیں سامعین کرام کہ ہمیں اس کو اچھی طریقے سے سوچنا اور سمجھ لینا چاہیے۔ آپ اس نیند میں ہیں، مثال کے طور پہ نیند میں ہے، سخت نیند آپ کو آ رہی ہے، صبح کے وقت کی نیند تو بڑی میٹھی ہوتی ہے، پھر ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اب نہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر جاگ جائیں، اور بعض لوگ یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ پہ احسان، یا کہتے ہیں یار ہم تو بڑے عبادت گزار بن گئے، اور دیکھو پیاری نیند کو چھوڑ کے ہم نے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا۔ بعض لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور پھر وہ احسان بھی جتاتے ہیں، بس میں تو صبح روز اٹھ جاتا ہوں یا اٹھ جاتی ہوں، بس میری تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ایسا نہیں ہونا چاہیے سامنے کرام۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی مجاہدہ کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جو بھی کہنا مان رہے ہیں، جو بھی اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں سراسر خود اسی کا فائدہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرتے ہو تو اس کا فائدہ تو تمہیں ہی ملے گا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی تم پہ پڑے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں۔ ان شکرتم ان تشکروا، اچھا نہیں، بہرحال ایسی آیاتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو ابھی آیت سنائی ہے نا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے سامنے کا کسی کی عبادت کا، نہ اس پہ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ غنی ہے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسی ذات ہے جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، اس کی تمام ذات اور صفات ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یعنی اللہ کی بندگی کا احسان ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو آگ سے آزاد کرانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ تو انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ تو بہرحال یہ وَمِنْ آیاتِهِ اللیل والنہار، اس کی نشانیوں میں سے رات و دن ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند ہے، لا تسجدوا للشمس، سجدہ نہ کرو سورج کو، ولا للقمر، نہ چاند کو، واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ کو، الذی خلقہن، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو، وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ آپ کی بات سے منہ موڑ لیں، اے داعی الی الحق۔ ایک عام جملہ میں بول رہا ہوں، اس وقت نبی تھے، اب نائبان نبی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت پیش کر رہے ہیں، لیکن پیش کرنے کے بعد اگر کوئی پھر بھی تکبرانہ روش رکھے اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے تعریف کرنے والے تو بہت ہیں، وہ تھکتے ہی نہیں ہیں، رات و دن لگے رہتے ہیں اس کی تسبیح۔ لیکن اس آیت میں مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے میری تعریفیں کر رہے ہیں تو مجھے اس کی ضرورت ہے، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے اور بہت ہیں، تم نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہ کریں تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ مضمون صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ وَمِنْ آیاتِهِ اللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند ہیں، لا تسجدوا للشمس، سجدہ نہ کرو سورج کو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور سجدہ کرو ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ فإن استکبروا، اگر یہ تکبر اختیار کر لیں، فالذین عند ربک، تو جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، باللیل والنہار، رات اور دن، وہم لا یسمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ And of his signs are the night and the day, and the sun and the moon. Do not bow down to the sun, nor to the moon, but bow down to God, who created them both, if it is him that you serve. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ But if they are too proud, those in the presence of your Lord praise him night and day, and without ever tiring. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔